پاکستان اس وقت نگرانوں کی نگرانی میں ہے، جبکہ ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آرمی چیف بذات خود میدان عمل میں ہے۔ اسمگلنگ روکنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، معیشت کو استحکام دینے کے لیے ڈالر کی مشقیں کسی جا رہی ہے، لیکن اس سارے عمل میں اگر کوئی چیز نظر انداز ہو رہی ہے تو وہ ہے عام انتخابات۔ نگران حکومت ایک اہم آئینی تقاضا پورے کرنے کے لیے عمل میں لائی گئی تھی، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ عام انتخابات کا انعقاد نگران حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے اور عوام کی نظروں میں غیر مؤثر ہو کر رہ گئی ہے۔ اقتدار کے آخری دنوں میں حکمران اتحاد کے ہاتھوں جمہوری اداروں کی جس طرح بے توقیری ہوئی، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ ملک میں 40 سال سے زیادہ اقتدار پر براجمان رہنے والی مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کا نعرہ میاں شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کی بھینٹ چڑھا چکی ہے۔ عوامی جماعت ہونے کی دعوے دار پاکستان پیپلز پارٹی اہم عوامی مسائل پر دم سادے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس عوامی توجہ حاصل نہیں کر سکی۔ جمعیت علماء اسلام اور دیگر اتحادی جماعتیں چپ کا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف زیر عتاب ہے۔ یوں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت عوامی ترجمانی کا فریضہ سر انجام دینے کے بجائے تیل اور تھیل کی دھار دیکھ رہی ہے اور مہنگائی کے مارے عوام سے باہر نکلنے کی امید لگائے بیٹھی ہے۔ عام انتخابات پر پہلی ضرب سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے ایک ٹی وی انٹرویو میں لگائی اور کہا کہ الیکشن کا انعقاد نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے تحت ہوگا۔ کوئی شخص ان سے یہ پوچھ نہ سکا کہ آخر چند ہفتوں میں ایسے کیا حالات و واقعات پیش آ گئے کہ حکومت کو پرانی مردم شماری کی بجائے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے کی ضرورت پیش آ گئی۔ ابھی اس بیان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ مشترکہ مفادات کی کونسل نے نئی مردم شماری کی منظوری دے دی اور الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا کہ نئی مردم شماری کے بعد پرانی حلقہ بندیوں پر انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سیاسی جماعتوں، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن نے مل کر آئین کے آرٹیکل 1224 سے روگردانی کا اعلان کر دیا۔ آئین کے مذکورہ آرٹیکل کے تحت اگر اسمبلیاں مدت پوری ہونے سے قبل تحلیل کر دی جائیں تو اس کے بعد 90 دن میں الیکشن کروانے ضروری ہیں، لیکن اب تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے عام انتخابات محض خواب بن کر رہ جائیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کئی دفعہ اپنی گفتگو میں یہ عندیہ دے چکے ہیں کہ وہ ایک بااختیار وزیر اعظم ہے، لہٰذا وہ معیشت کے حوالے سے ایسے دور رس فیصلے کر رہے ہیں جو نگران حکومت کے مینڈیٹ سے تجاوز ہے۔ اگرچہ بعض مبصرین کا یہ خیال ہے کہ نگران حکومت کو معاشی اختیارات IMF کے معاہدے کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں، تاہم بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ یہ سارے انتظامات انتخابات کو ٹالنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ پہلے ہی درخشاں روایات نہیں رکھتی۔ ووٹ کی پرچی کے ذریعے معرض وجود میں آنے والے ملک کو ایک طویل عرصے تک انتخابات سے محروم رکھا گیا۔ 1964 کا صدارتی الیکشن کسی مذاق سے کم نہ تھا۔ 1970 کے انتخابات بڑی حد تک آزادانہ اور منصفانہ کہلائے جاتے ہیں، لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا۔ 1977 میں انتخابات کرائے گئے جن کے نتائج کو اپوزیشن نے مسترد کیا اور ملک ایک مرتبہ پھر طویل مارشل لا کے شکنجے میں چلا گیا۔ 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے گئے جس سے سیاسی جماعتیں مزید کمزور ہوئی۔ 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئی، لیکن محض 18
ماہ کے اندر انہیں گھر بھیج دیا گیا۔ 1990 کے عام انتخابات کے نتیجے میں مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی، لیکن محترمہ بینظیر بھٹو نے ان انتخابات کو چوری کے انتخابات قرار دیا۔ 93 میں انتخابات کے نتیجے میں محترمہ بینظیر بھٹو ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنی، لیکن میاں نواز شریف نے تحریک نجات شروع کی اور 1996 میں انہیں ایک مرتبہ پھر گھر بھیج دیا گیا۔ 1997 میں مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے کامیاب ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی نے الیکشن کے نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے مارشلائی دور میں 2002 میں انتخابات کرائے، لیکن یہ انتخابات بھی عارضی انتظام ثابت ہوئے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی فاتح ٹہری۔ 2013 میں 2013 کے انتخابات کو پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے آروز الیکشن قرار دیا۔ 2018 کے انتخابات میں RTS بیٹھ گیا، جس کے بعد یہ نتائج بھی کئی حوالوں سے متنازع رہے۔ انتخابات کی اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ ملک حقیقی جمہوریت کی طرف گامزن ہوگا۔ آج کے حالات ماضی کے حالات سے کئی حوالوں سے مختلف ہے۔ آج بجلی کے بحران پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا ہے۔ ملک کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے۔ جمہوری اداروں سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ عدالتوں کی کارکردگی کسی طور بھی اس قابل نہیں کہ قوم اس پر مطمئن ہو۔ ان حالات میں سیاسی جماعتیں مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اگر ملک جمہوریت کے راستے پر گامزن نہ ہوا، بروقت انتخابات نہ کرائے گئے، تو ملک کسی بڑے حادثے سے دوچار ہو سکتا ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری ملک کی اشرافیہ پر عائد ہوگی۔